ڈاکٹر فیصل سب سے پہلے گورکھن کی قبر پر گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ لاش گورکھن کی قبر پر ہی گئی ہوگی۔ دن کی روشنی قبرستان میں چاروں طرف پھیل چکی تھی، لیکن سورج ابھی تک کوہر میں چھپا ہوا تھا۔ سردی اپنے شباب پر تھی۔ گورکھن کی قبر یوکلپٹس کے درختوں کے جھنڈ میں چھپی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فیصل ارشد کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی حیرانی اور پریشانی دونوں میں اضافہ ہو گیا۔ گورکھن کی قبر کھلی تھی، سرکٹی لاش کفن میں سے صاف نظر آ رہی تھی اور قریب ایک درخت جڑ سے اکھڑ کر گرا ہوا تھا، گویا زندہ لاش نے قبرستان میں بھی تباہی پھیلا دی تھی۔ ارشد نے تشویش سے کہا، یہ کام بھی یقیناً لاش کا ہی لگتا ہے۔ فیصل نے جواب دیا، ہاں ارشد، اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے گورکھن کی قبر کیوں کھود ڈالی؟ اس لیے کہ اصل میں یہ اسی کی لاش تھی۔ کٹا ہوا سر اپنے دھڑ دیکھنے کے لیے آیا تھا، مگر اس کو کس طرح معلوم ہوا کہ اس کا دھڑ یہاں دفن ہے؟ زندہ لاش کی نہ جانے کون سی حس بیدار ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے اسے قابو نہ کیا تو وہ بہت تباہی پھیلائے گی۔ ڈاکٹر ارشد نے کہا، میرے خیال میں ہمیں نئے گورکھن کی جھوپڑی بھی دیکھ لینی چاہیے۔ ارے ہاں، اس کا خیال تو مجھے آیا ہی نہیں، آؤ جھوپڑی میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کرے نیا گورکھن زندہ ہو، لیکن وہی ہوا جس کا اسے خطرہ تھا۔ جھوپڑی کا دروازہ کھلا تھا اور اندر چارپائی کے پاس فرش پر نئے گورکھن کی لاش ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی۔ ارشد کانپ اٹھا، یہ تو بڑا ظلم ہوا ڈاکٹر، اگر پولیس کو علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے ڈاکٹر ارشد، اب ہمیں یہاں سے نکل کر اپنی جان بچانی ہوگی ڈاکٹر ارشد۔ اگر ہمیں کسی نے یہاں دیکھ لیا تو ہمیں پھانسی کے تختے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اس کا بعد میں سوچیں گے، پہلے ہمیں اپنی جان بچانی ہوگی، یہاں سے فوراً نکل چلو۔ دونوں ڈاکٹر تیزی کے ساتھ جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ باہر آتے وقت ان دونوں نے جھونپڑی میں موجود ایک پرانی چادر سے اپنے قدموں کے نشان مٹا دیے۔ قبرستان سے باہر نکل کر وہ کار میں بیٹھے اور ڈاکٹر فیصل نے کار اسٹارٹ کر کے اسے قلعے کی طرف بھگانا شروع کر دیا۔ وہ بہت جلد قلعے میں پہنچ گئے۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے دونوں ڈاکٹر بوڑھے ملازم انتری کی کوٹری میں آئے۔ انہوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر اوپر لیبارٹری میں لے آئے۔ لیبارٹری کے پچھلے کمرے میں بہت بڑا ٹب گندم کے تیزاب سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے بوڑھے کی لاش کو چونا لگا کر گندھک کے تیزاب میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاش نے گلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے لیبارٹری کے فرش کو صاف کیا۔ بوڑھے کی لاش کا نام و نشان بھی غائب ہو چکا تھا۔ لیبارٹری کی ہر شے انہوں نے صاف ستھری کر کے قرینے سے لگا دی۔ اسٹریچر پر سے لوہے کی ٹوٹی ہوئی زنجیر اٹھا کر انہوں نے اسٹور روم میں ڈال دی۔ لاش کے خون کے دھبوں کو اسپرٹ سے صاف کر دیا۔ اوزاروں کو گرم پانی میں پکا کر صاف شفاف کر دیا، غرض کہ انہوں نے وہاں کوئی ایسا سراغ نہ چھوڑا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہاں کسی لاش کا آپریشن کیا گیا ہے۔ اس سارے کام سے فارغ ہو کر انہوں نے ہاتھ منہ دھو کر نئے کپڑے پہنے، کافی بنا کر پی اور آئندہ کے پروگرام پر بحث کرنے لگے۔ اب یہ بتاؤ فیصل کے لاش کو کہاں تلاش کیا جائے؟ ڈاکٹر فیصل کے چہرے پر فکر اور تشویش کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ اس نے کہا، ظاہر ہے یہاں سے لاش زندہ ہونے کے بعد قبرستان گئی، وہاں اس نے نئے گورکھن کو ہلاک کر دیا، پھر پرانے گورکھن کی قبر کھودی، درخت کو جڑ سے اکھاڑا اور وہاں سے نکل کر کسی دوسری طرف روانہ ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان سے نکل کر وہ لاش کہاں جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قبرستان کے جنوب میں دریا ہے اور شیشم کے درختوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ کچھ پرانے غیر آباد کھنڈر ہیں جہاں سانپ اور بچھو رہتے ہیں۔ اگر تو لاش ادھر گئی ہے تو ضرور دن کے وقت کھنڈر کی کسی غار میں چھپی ہوگی، اور اگر دریا کی طرف گئی ہے تو کیا وہ دریا میں ڈوب گئی ہوگی؟ وہ لاش دریا میں نہیں ڈوب سکتی، اگرچہ اس میں طاقت 6 جوان آدمیوں سے بھی زیادہ ہے، مگر وہ ہلکی ہے۔
اور بجلی کے جھٹکے نے اس کے بھاری اور فالتو غرور جلا دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوبنے کے بجائے اپنے آپ تیرنے لگے گی۔ اس لیے دریا میں ڈوبنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی کھنڈر میں چھپی ہوگی، ہیں؟ ہاں، میرا بھی خیال یہی ہے۔ اگر شام تک ہمیں کسی کے قتل کی یا لاش کی کسی نئی واردات کی خبر نہ ملی تو وہ یقیناً کھنڈر میں چھپی ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر، ہمارا فرض ہے کہ ہم لاش کو اپنے قابو میں کریں، اس سے پہلے کہ وہ قصبے میں جا کر لوگوں کو اندھا دھند ہلاک کرنا شروع کر دے۔ ڈاکٹر فیصل نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں خود اسی فکر میں ہوں ارشد نے ڈاکٹر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں لاش کو فوراً گولی مار کر ہلاک کر دینا چاہیے۔ اسے گولی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے جسم میں اگر مشین گن سے بھی فائرنگ کی جائے تو جیسے ہی گولیاں اس کے جسم سے پار ہوں گی، اس کا جسم ربڑ کی طرح دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ نہ اسے کوئی زخم ہوگا اور نہ ہی خون بہے گا۔ پھر ایک کام کرتے ہیں، اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دینی چاہیے۔ ڈاکٹر فیصل نے اچانک غضبناک ہو کر کہا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ یار، وہ میرا شاہکار ہے، وہ میری تخلیق ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، میں نے اسے محبت، محنت اور بہت ہی ہمت سے بنایا ہے، اس کے جسم میں نئی زندگی ڈال دی ہے، پھر میں اسے اپنے ہاتھوں آگ لگا کر بھسم کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر ارشد نے کہا، مگر تمہاری تخلیق لوگوں کی تباہی اور بربادی کا باعث ہو رہی ہے۔ اگر تم اسے نہیں مارو گے تو لوگ اس سے ہلاک کر دیں گے، سمجھ رہے ہو تم؟ ڈاکٹر فیصل نے کہہ کر لگا کر کہا، لوگ ایسا نہیں کر سکتے ارشد۔ زندہ لاش کے اندر اس وقت 1000 واٹ سے بھی زیادہ کی بجلی گردش کر رہی ہے۔ اس کو جو بھی ہاتھ لگائے گا بجلی کا جھٹکا کھا کر ہلاک ہو جائے گا۔ نہ اس پر گولی اثر کر سکتی ہے، نہ خنجر، نہ اینٹ پتھر، نہ کوئی ٹینک۔ ہاں، اگر کوئی شے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو صرف آگ ہے، اور زندہ لاش آگ سے ہمیشہ دور دور رہے گی۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بنایا ہوا بھوت آبادیوں میں کھلا پھر کر لوگوں کو ہلاک کرتا پھرے؟ کیا تمہارا ضمیر یہ گوارا کرے گا ڈاکٹر؟ دیکھو ارشد، میں لاش کو ضرور اپنے قابو میں کر کے رہوں گا۔ اس کے بغیر میری ساری محنت بیکار ہو کر رہ جائے گی، میرے خوابوں کا تاج محل ڈھہ جائے گا۔ میں نے اس زندہ لاش کو اس لیے تخلیق نہیں کیا تھا کہ وہ خلق خدا کی زندگیوں سے کھیلے۔ لیکن ڈاکٹر فیصل، اسے گرفتار کرنے کی ترکیب کیا ہوگی؟ وہ تو ہم پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے نا؟ بجلی کے جھٹکے سے اس کا دماغ ساکت ہو گیا ہے۔ وہ صرف اپنی ایک خاص حس کے ذریعے زندہ ہے۔ حقیقت میں وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ نہ وہ سوچ سکتی ہے، نہ کچھ اچھی طرح دیکھ سکتی ہے۔ وہ ہر جاندار پر حملہ کرے گی، ہر جاندار پر، سمجھ رہے ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم پر بھی حملہ کرے گی، بلکہ وہ تو ہماری دشمن ہو چکی ہوگی، کیونکہ اس کی حس نے لاش کو یہ بتا دیا ہوگا کہ اس کی مصیبت زدہ اپاہج زندگی کے پیچھے ہمارا ہی ہاتھ ہے، ہم ہی ذمہ دار ہیں اس کی اس حالت کے۔ ڈاکٹر ارشد کانپ گیا۔ لیکن لاش نے قلعے میں ہم پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ ذرا۔ ابھی اس کی وہ حس بیدار نہیں ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب اس کو محسوس ہو چکا ہے، اور یقین کرو اگر ہم قلعے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں تو وہ ایک نہ ایک دن ہماری تلاش میں لیبارٹری میں ضرور آئے گی۔ خدا نہ کرے کہ وہ بھلا پھر لیبارٹری میں آئے۔ ڈاکٹر ارشد نے ماتھے پر رومال پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کو بہت تیزی سے پسینہ آ رہا تھا۔ تو پھر ہم اس کی تلاش میں نکلیں گے۔ دیکھو تم ٹرانسمیٹر اس کی گردن میں لگا دینا۔ ہاں، میں ٹرانسمیٹر اس کی گردن میں لگانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار ٹرانسمیٹر لگا دیا گیا تو لاش میرے کنٹرول میں آ جائے گی۔ پھر پروگرام کیا ہے ڈاکٹر فیصل؟ ڈاکٹر فیصل نے کہا، پروگرام یہ ہے کہ ہمیں آج ہی رات کھنڈروں میں جا کر اس زندہ لاش کو تلاش کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ارشد نے جیسے ہی یہ سنا
ڈر کے مارے بس ایک آواز نکلی، کیا؟ نہیں ڈاکٹر فیصل، کیا میرا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر فیصل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جواب دیا، تم ایک ماہر سرجن ہو ڈاکٹر ارشد، اتنا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو بھائی؟ نہیں ڈاکٹر فیصل، میں ڈرپوک تو نہیں ہوں، میں تو بس تھکا ہوا ہوں۔ ہاں، محض اپنی تھکاوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ کیا میرا جانا ضروری ہے۔ دیکھو ارشد، تمہیں میرے ساتھ ضرور چلنا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ ہمیشہ ہر کام ایک ساتھ شروع کریں گے اور ایک ساتھ ہی ختم کریں گے۔ جیسے تمہاری مرضی ڈاکٹر، میں بالکل تیار ہوں۔ شاباش میرے دوست، اب ہمیں رات کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ دونوں ڈاکٹر رات کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر گورکھن کے قتل کی خبر سارے قصبے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ادھر پولیس انسپکٹر جمشید فوراً بہرام کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ 1 مہینے میں یہ دوسرا قتل تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ دوسری بار بھی ایک گورکھن ہی قتل ہوا تھا۔ پولیس نے لاش کے ٹکڑوں کے مختلف فوٹوز لیے۔ پولیس کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل نے پہلے والے گورکھن کی قبر بھی کھود ڈالی ہے۔ قریب ہی ایک درخت بھی جڑ سے اکھڑا پڑا تھا۔ پولیس انسپکٹر حیران تھا کہ قاتل کوئی انسان تھا یا جن۔ درخت پر انسانی انگلیوں کے نشان لگے تھے۔ انسپکٹر نے پولیس سے کہہ کر وہ نشانات محفوظ کر لیے۔ انسپکٹر جمشید نے بہرام سے کہا کہ قاتل کوئی بہت طاقتور انسان ہے جس نے لاش کے کئی ٹکڑے کر دیے ہیں، ہاتھوں سے قبر کھود دی اور ایک ہاتھ مار کر درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ بہرام جاسوس نے گہری سوچ سے بیدار ہوتے ہوئے کہا، یقیناً انسپکٹر، قاتل ایک بھوت ہے، زندہ بھوت۔ انسپکٹر نے حیرانی سے پوچھا، مسٹر بہرام، کیا تم بھوتوں پر اعتبار کرتے ہو؟ بہرام نے مسکرا کر کہا، پہلے مجھے بھوتوں پر اعتبار نہیں تھا، مگر اب کرنے لگا ہوں۔ انسپکٹر کو یوں لگا جیسے بہرام نے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ اگرچہ بہرام نے قاتل کا سراغ تو نہیں لگایا تھا، مگر حقیقت میں وہ میدان میں ضرور اتر آیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس پراسرار قتل کا حل ضرور تلاش کر کے رہے گا اور ایک دن قاتل کو قانون کے حوالے کر دے گا۔ وہاں دوسری طرف رات جب گہری ہوئی تو دونوں ڈاکٹر لاش کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈاکٹر فیصل نے ٹارچ اور چھوٹا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ لے لیا۔ ٹارچ روشنی کرنے کے لیے اور ٹرانسمیٹر اس لیے تھی کہ موقع ملتے ہی وہ اسے لاش کی گردن میں فٹ کر دے گا۔ اس کے لیے ڈاکٹر نے لاش کی گردن میں پشت کی طرف ایک سوراخ کر کے چھوٹا سا پلگ لگا رکھا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا جو قصبے کے عقب سے ہو کر کھنڈروں کی طرف جاتا تھا۔ وہ اب قبرستان میں جانے سے ہر ممکن گریز کرنا چاہتے تھے، کیونکہ قبرستان پولیس کی تفتیش کا مرکز بن چکا تھا۔ ڈاکٹر فیصل کو یہ بھی معلوم تھا کہ جاسوس بہرام نے دونوں گورکنوں کے قتل کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ بہرام کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کا کھوج لگا کر ہی چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر نے اپنی لیبارٹری سے ہر قسم کے نشان کو صاف کر لیا تھا اور وہاں کوئی بھی ایسی نشانی نہیں چھوڑی تھی جس سے ذرا بھی یہ شک پڑے کہ وہاں ایک ایسی لاش کو زندہ کیا گیا ہے جس نے قصبے میں تباہی مچا دی ہے۔ قصبہ اور قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اب پرانے کھنڈر شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر ارشد کا خیال تھا کہ انہیں سب سے اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر لاش کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ لاش اگر دن کو نہیں نکلی تو اب رات کو ضرور باہر آ جائے گی۔ ڈاکٹر فیصل اس تجویز کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لاش کے انتظار میں ٹیلے پر بیٹھے رہنا محض وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بجائے انہیں آگے بڑھ کر کھنڈر کے غاروں میں لاش کو تلاش کر کے اسے جلد سے جلد اپنے قابو میں لینا ہوگا۔ آخر ڈاکٹر ارشد کو فیصل کی تجویز کو تسلیم کرنا ہی پڑا اور وہ دونوں اندھیرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ کھنڈر چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔
ان میں ڈھہ چکی 12 دریاں محلوں کے ستون اور ایک ٹوٹے پھوٹے قلعے کی دیوار بھی تھی جو نیم دائرے کی شکل میں دور تک چلی گئی تھی۔ یہاں جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ کچھ درخت بھی تھے جو اندھیرے میں بھوت معلوم ہو رہے تھے۔ دونوں ڈاکٹروں کو اچھی طرح علم تھا کہ اس علاقے میں سانپ اور بچھو کثرت سے ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں پر ایسے تیل کی مالش کر رکھی تھی جس کی بو سے سانپ اور بچھو دور بھاگتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ جس وقت وہ کھنڈروں میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑا سانپ پتھروں میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ اس نے قدموں کی آہٹ سن کر حملہ کرنے کے لیے اپنا پھن پھیلایا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے نتھنوں میں ایک ایسی بو آئی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کیا خیال ہے، لاش کو قبرستان سے نکل کر سیدھا اس سامنے والے کھنڈر کے غار میں آنا چاہیے؟ تو پھر اسی طرف کو چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دونوں ڈاکٹر ایک ایسے کھنڈر کی طرف چل پڑے جو کیکر کے جنگلی درختوں کے سائے میں رات کے اندھیرے میں منہ کھولے کھڑا تھا۔ یہ ایک انتہائی ڈرونا اور پرانا کھنڈر تھا۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے یہاں ایک شاہی محل ہوا کرتا تھا جس کی چھتیں اب گر چکی تھیں اور ستون زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ کھنڈر کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہیں سامنے ایک غار دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر، میرا خیال ہے کہ لاش اسی غار میں چھپی ہوگی۔ کیا ہم باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کریں؟ ہو سکتا ہے وہ ساری رات باہر نہ نکلے، کیونکہ اس کو بھوک پیاس لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تو وہ کبھی بھی غار سے باہر نہیں نکلے گی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر فیصل نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے ڈاکٹر ارشد۔ لاش کے ساکت دماغ میں انسانوں سے نفرت کا احساس داخل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ احساس ہمارے آپریشن کی وجہ سے بیدار ہوا ہو۔ بہرحال لاش انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے اور یہی جذبہ اسے اس غار سے باہر نکلنے پر مجبور کر سکتا ہے، ورنہ لاش اگر چاہے تو سینکڑوں سال تک اسی غار میں اندر لیٹی رہ سکتی ہے۔ مگر ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ لاش کسی انسان سے انتقام لینے غار سے باہر ضرور نکلے گی؟ ہو سکتا ہے وہ ساری رات باہر ہی نہ آئے۔ اس لیے لاش کو احساس دلانا ہوگا کہ باہر کوئی انسان چل پھر رہا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر ارشد خاموش ہو گیا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ڈاکٹر فیصل اسے نہ کہہ دے کہ وہ غار کے باہر چہل قدمی کرے، تاکہ لاش کو یقین ہو جائے کہ باہر ایک انسان موجود ہے جس سے وہ اگر چاہے تو انتقام لے سکتی ہے۔ ارشد ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر فیصل نے کہا، کیا خیال ہے ڈاکٹر، کیا تم غار کے باہر جا کر ذرا چہل قدمی کرنا پسند کرو گے؟ ڈاکٹر ارشد نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر کہا، ڈاکٹر فیصل، آج جانے کیوں میرے پیر میں درد سا ہے۔ میں تو نہ جانے کس طرح چل کر یہاں تک آیا ہوں۔ میرے پیر میں بہت درد ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر تم غار کے باہر جا کر چہل قدمی کرو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ڈاکٹر فیصل ہنس پڑا۔ گھبراؤ نہیں ارشد، میں ہی غار کے باہر جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے آنے تک تمہیں اسی جگہ جم کر بیٹھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ادھر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں اور ادھر تم غائب ہو جاؤ۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا ڈاکٹر۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے، اور پھر یہ تجربہ تو ہم دونوں اکٹھے کر رہے ہیں۔ میں یہیں رہوں گا اور تم مجھے واپسی پر اسی جگہ پاؤ گے۔ لیکن اگر میں کسی مصیبت میں پھنس گیا تو تمہیں سگنل دوں گا، تمہیں اسی وقت میری مدد کو پہنچنا ہوگا۔ ہاں، میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ تم بالکل بھی فکر نہیں کرو۔ تو پھر میں جا رہا ہوں ڈاکٹر ارشد۔ ہاں ڈاکٹر فیصل، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ ڈاکٹر فیصل ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر لے کر اوٹ میں سے نکل کر غار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ راستے کے پتھروں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتا ہوا غار کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہ بجائے غار کے سامنے جا کر لاش کو آواز دینے کے، غار کے عقب میں جا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر آواز دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ارشد کچھ دور تک فیصل کو دیکھتا رہا، پھر وہ
اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ارشد ٹیلے کی اوٹ میں بالکل تنہا بیٹھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ویران کھنڈر اور لاش کے خیال سے اسے ڈر آنے لگا۔ اصل میں یہ سارا کام ڈاکٹر ارشد کے مزاج کے بالکل خلاف تھا، مگر چونکہ اب وہ پھنس چکا تھا اس لیے اف نہ کر سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ڈاکٹر فیصل کی طرح وہ بھی ایک سنگین جرم میں ملوث ہے۔ اب وہ فرار ہونا بھی چاہے تو پولیس اور قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اپنی غلطی سے وہ ایک ایسی راہ پر چل نکلا تھا جہاں سے واپسی اب ناممکن تھی۔ اسی لیے ہر کام میں ڈاکٹر فیصل کا ساتھ دے رہا تھا کہ وہ مجبور تھا۔ ٹک ٹک ٹک، ڈاکٹر ارشد کو اپنے عقب میں آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ کون تھا جو اس کے پیچھے تھا؟ یہ کسی کی گھڑی کی آواز تھی یا کسی جانور کی، یا لاش اس کے پیچھے آ چکی تھی؟ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ کو صرف کل تک کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ کل اسی وقت میں اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کی سنسنی خیز کہانیاں سنتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، ان سے ڈھیر سارا پیار کیجیے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔